أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علیہ۔ تمامی احباب مل کے درود شریف پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ اللہ تعالیٰ جل مجد الکریم کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں الصلاۃ والسلام پیش کرنے کے بعد علماء کرامی قدر اور آپ تمام معزز محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، خداوند قدوس میری آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تعالیٰ اس پوری امت مسلمہ کے اوپر رحم فرمائے اور بالخصوص اس وطن عزیز پاکستان کی خیر فرمائے۔ پاکستان کے اندر ہمارے آج کل سیاسی حالات وہ بھی آپ کے سامنے ہیں، اور ہمارے سماجی حالات وہ بھی آپ کے سامنے ہیں۔ ہماری زندگیوں کے اندر جو ان بیلنس سا ماحول بنا ہوا ہے اور جو بگاڑ در بگاڑ بنتا جا رہا ہے، اس کی ریزن، اس کی وجہ، اس کا سبب میرے اور آپ کے رب ذوالجلال نے اپنے اس آیت بینہ کے اندر بڑا واضح اور صاف صاف فرما دیا۔ اگر میں اور آپ اور ہمارا یہ سارا ماحول معاشرہ اگر ان آیات بینات پہ آ جائے، ان کے معنی و مطلب کو سمجھ لے اور اس کا پاس کرنا شروع کر دے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا ماحول پھر سے پرامن ہو سکتا ہے۔ لیکن جب تک ہم اللہ جل مجد الکریم کے کلام کے قریب نہیں آئیں گے، اللہ اس کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات اور حضور کی اسوہ حسنہ کے پاس نہیں آئیں گے، تب تک ہمیں خوشحالی نہیں آ سکتی، تب تک امن، سکون، آشتی اور راحت، چین، قرار میسر نہیں آ سکتا۔ امن صرف اسی صورت میں ہے کہ جب ہم اللہ جل مجد الکریم کے احکامات، فرامین و ارشادات کے پاس آئیں گے، انہیں مانیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے اور عمل کریں گے۔ بڑا واضح اور بڑا بین حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، فرمایا اے ایمان والو اکثر بدگمانیوں سے بچا کرو، اکثر بدگمانیوں سے بچا کرو۔ اور فرمایا ان الظن بعض الاسم، اور فرمایا کہ پارس جو بدگمانی ہے یہ تو ساری ہیں ہی گناہ، یہ تو ہیں ہی سارے گناہ۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا ولا تجسسوا، کسی کی ایویں جاسوسی نہ کیا کرو، کسی کے ایسے ہی جاسوسی کرنا، جاسوسیاں کرنا چھوڑ دو، جاسوسی نہ کیا کرو۔ ولا تجسسوا، جاسوسی بھی نہ کیا کرو۔ ولا یغتب، اور فرمایا غیبت بھی نہ کیا کرو۔ یہ تین اتنے بڑے عیب، نقص، کمیاں اور گناہ ہیں جس کے اندر آج ہم سارے لپٹے ہوئے، گرے ہوئے، ہم سارے جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے بھی ہم سارے ان تینوں عیبوں کے اندر ہم گرے ہوئے ہیں۔ امت اگر اس مقام کو پڑھ لے اور یہاں جن عیبوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، ان عیبوں سے اگر آج امت بچ جائے تو اللہ والو ہمارا بڑا سارا ماحول جو ہے وہ خوشگوار ہو جائے گا۔ یہ سورہ الحجرات کی غالباً 12 نمبر آیت ہے، 12 نمبر آیت کے اندر اور پچھلی 11 نمبر آیت کے اندر ہمیں
ان موجودہ عیبوں سے منع کیا گیا ہے کہ ان سے بچ جاؤ، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ لیکن پھر بھی پہلی بات تو یہ کہ ہم قرآن پڑھتے نہیں ہیں، ہم قرآن نہیں پڑھتے، اور اگر کبھی موقع مل بھی جائے تو ہم صرف ہم اسے عربی زبان میں ہم اس کی خالی تلاوت کرتے ہیں جب کبھی موقع مل جائے، بس خالی ہم اسے تلاوت کرتے ہیں، اس کے معنی مطلب کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور پھر اگر کوئی مبلغ، مسلم، مدرس، معلم، مدرس، استاذ، خطیب، عالم دین، اگر کوئی ہو جو ترجمہ پڑھنے والا، بتانے والا ہو، ایسا اصلاحی بیان کرنے والا ہو، تو ہم ان کی تقاریر کو سنتے ہی نہیں ہیں، ان کے بیانات ہم سنتے ہی نہیں۔ تو جب تک ہم صحیح قرآن و سنت کے قریب نہیں آئیں گے تو ہمیں کیسے پتا چل سکتا ہے کہ ہم میں عیب کون سا ہے، اور عیب کہتے کسے؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا۔ یہ چاہتے کہ ایسے عیب ہیں کہ جن کا زیادہ تر ہمیں علم بھی نہیں ہے کہ کیا یہ عیب، یہ گناہ ہے بھی کہ نہیں ہے، یہ عیب ہے بھی کہ نہیں ہے۔ اور میں سوچتا ہوں جب قرآن مجید فرقان حمید کے ان مقامات کو تلاوت کرتا ہوں نا، تو میں سوچتا ہوں کہ ہمیں کسی کو مارنے کی، پیٹنے کی، گالی نکالنے کی، برا نام بلانے کی، الٹا نام کسی کو پکارنے کی، چور خوری کی ہمیں تو چھٹی نہیں دی گئی، ہمیں تو چھٹی نہیں دی گئی، ہمیں تو بڑا پابند کیا گیا ہے، اور سیدھا سیدھا رکھا ہے کہ اس راستے کو تم نے چلنا ہے، تم نے دائیں بائیں نہیں جانا، تم نے دائیں بائیں نہیں جانا۔ اور یہ وہ گناہ ہیں، یہ وہ ایسے عیب ہیں کہ جب جن میں دیکھو تو ان کو ڈسکس نہیں کرنا، حالانکہ وہ گناہ فاعل مفعول کر رہا ہو، گناہ کرنے والے اور ہیں جنہوں نے گناہ کیے ہیں، ہم نے صرف دیکھا ہے، ہم نے صرف سنا ہے۔ ہم دیکھنے والے، سننے والے اس ہوتے ہوئے گناہ کو آگے نہیں کہہ سکتے۔ اگر کہیں گے یا تو وہ بدگمانی ہوگی، یا وہ جاسوسی ہوگی، یا وہ غیبت ہوگی، یا وہ چغل ہوگی، حالانکہ گناہ ہو رہے ہیں، ہوتے ہوئے گناہوں کو ہم دیکھ کے آگے نہیں کہہ سکتے۔ یہ کتنا بڑا حساس مقام ہے، کتنا بڑا حساس مقام ہے، لیکن ہم ہال میں دندناتے پھر رہے ہیں۔ جو ہوتا حاجی، نمازی، صوفی، صافی، متقی، پرہیزگار ہو، ہمیں ذرا سا کوئی شک پڑتا ہے، ہماری اپنی اسیسمنٹ، اپنی رائے کے مطابق بس دیکھتے ہیں، ہم جا کے دوا لگا دیتے ہیں، یہ جانتے ہیں وہ کیسا صوفی ہے، کیسا ہم جانتے ہیں، ہمیں صرف شک پڑتا ہے، ہم جاتے ہیں جا کے اس کا اشتہار لگا دیتے ہیں۔ اور ادھر کیا فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم نے گناہ دیکھا بھی ہے، تم دیکھ رہے، غیبت کیا ہے؟ غیبت کیا ہے؟ گناہ جو ہوتا ہوا تم نے دیکھا ہے، اور اسے دیکھ کے جا کے کسی سے کہنا ہے کہ میں نے یہ اسے دیکھا، وہ تو فلاں اس گناہ میں گرا ہوا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے۔ لیکن دیکھو ذرا کہ اللہ جل وعلا اس گناہ کے بارے میں ہمیں تنبیہ کیسے فرمایا ہے؟ فرمایا بھلا تم کسی کی غیبت نہ کرو، ورنہ کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ کریں تو وہ بس تم اگر اس مردہ بھائی کے گوشت کو جب دیکھتے ہو اور اگر تمہیں کوئی کھانے کے لیے کہے تو فکرے تمہیں اس سے گرنا ہے کہ نفرت ہوگی، بس ناپسند کرو گے، تم ایسا کبھی کر نہیں سکتے۔ تو جیسا یہ نہیں کر سکتے
کسی کی غیبت نہ کرو، کسی کی غیبت نہ کرو۔ تو لہٰذا آج ہم ذرا دیکھیں، اپنے سماج میں دیکھیں یا سیاست میں دیکھیں، ہمارا آج سماج بھی خراب ہے، گھریلو زندگیاں کاٹتے ہیں، ایسے جیسے ہم عام بندے زندگی گزار رہے ہیں، گھر میں، بازار میں، محلے میں، پیڑ میں، شہر میں، بہت بڑا ناسازگار ہے۔ اس کا ہے، اس کا ہے، اس کے بارے میں بری باتیں، اس کو گالی گلوچ چغل خوری، ہر ایک کے بارے میں ایک دوسرا بندہ جو ہے وہ تنگ ہے، پریشان ہے۔ کوئی کسی کو گالی مار دے رہا ہے، کوئی کسی کا الٹا نام پکار رہا ہے، کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہے، کوئی کسی کی چغل خوری کر رہا ہے، تو سارا کا سارا ماحول خراب ہے۔ اور ادھر دیکھیں ذرا اس وطن عزیز کو چلانے والے جو ڈرائیور ہیں، جو قائدین ہیں، جن کے پیچھے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، جن کے پیچھے، وہ قائدین کو دیکھیں اور پیچھے ان کے کارکنان کو دیکھیں، سیاست ساری بگڑی ہوئی ہے، ان کے کارکنان کو دیکھیں، الگ الگ پارٹیوں میں لوگ تقسیم ہیں، اللہ کے سارے صاحب ایمان ہیں، مومن ہیں، ایک دوسرے کے بھائی ہیں، لیکن اس بات کے باوجود، اس حقیقت کے باوجود انما المؤمنون اخوہ، ہمارا سوائے اس کے کوئی اور دوسری بات ہے ہی نہیں کہ ہر مومن جو ہے آپس میں بھائی بھائی ہے۔ اتنا بڑا سچ اور حقیقت ہونے کے باوجود لوگ آج پارٹیوں میں تقسیم ہیں، بکھرے ہوئے ہیں، تو بہت بڑا ناسازگار ہے۔ میرے عزیزوں، صاحبوں، بھائیوں، جو پارٹی اسلام کے قریب تر ہے، آپ اس پارٹی کو اختیار کریں، اس پارٹی میں شمولیت کریں، اس پارٹی کا جھنڈا اٹھائیں، اس پارٹی کا ساتھ دیں، اس پارٹی کا پیار کریں، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ نظریات کے ساتھ کسی کے ساتھ اختلاف کر سکتے ہیں، نظریاتی طور پہ اختلاف کر سکتے ہیں آپ، لیکن کسی کی ذاتیات پہ نہ جائیں، کسی کی ذاتیات کو نہ اچھالیں، کسی کا عیب، کسی کا جرم، کسی کی سیاہی، اس کو اٹھا کے دوسروں کو بتانا، ڈسکس کرنا، یہ ہرگز اچھا نہیں ہے۔ سیاسی طور پہ آج جو حالات بنے ہوئے ہیں، آپ پارٹی اختیار کریں، ذرا پارٹی کا ساتھ دیں، نظریات کے ساتھ آپ اختلاف کر لیں ذرا، لیکن ذاتیات پہ آپ نہ جائیں، ذاتیات کو تابع نہ کریں، نہ چھیڑیں، اور پردہ پوشی کرنے کی عادت ڈالیں۔ کسی کا عیب جرم دیکھ لیں، اس کے اوپر پردہ ڈالیں، کسی کی عیبوں کو اچھالیں نہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ دنیا میں رہتے ہوئے اپنے کسی بھائی کا عیب چھپائے گا، قیامت والے دن اللہ بھی اس بندے کے عیبوں کو چھپائے گا۔ اور فرمایا جو بندہ کسی کے عیبوں کو اچھالے گا، اللہ کریم اس بندے کو، اچھالنے والے کو گھر بیٹھے بٹھائے ذل و رسوا فرمائے گا، اس کو ذل و رسوا کرے گا۔ آج آپ دیکھ لیں یہ صورتحال آپ کے سامنے، آج یہ صورتحال آپ کے سامنے۔ آج ہمارے سماج کو بھی سدھرنے کی ضرورت ہے، یعنی ہمیں، مجھے، آپ سب کو ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے، اور وہ جو ہمارے قائدین ہیں انہیں اپنی جگہ پہ اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ میں پارٹی کا صدر ہوں، میں چیئرمین ہوں، تو میرے اندر کیا کیا کوالٹی ہونی چاہیے، میں جو اتنے لاکھوں کا میں قائد ہوں، لیڈر ہوں، رہنما ہوں، رہبر ہوں، تو مجھے ایسا اس قابل ہونا چاہیے کہ میں ہم صرف موصوف ہوں، یہ نقص کبھی مجھ میں نہ ہو، اور آگے انہیں اپنے کارکنان کو بھی سمجھانا چاہیے کہ خبردار کوئی بندہ یہ جرات نہ کرے کہ دوسری پارٹی والے کو یوں کہے، یوں کہے، یوں کہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قائدین کو بھی سمجھنا چاہیے اور ان کے کارکنان کو بھی سمجھنا چاہیے، اور ہم عامت الناس کو، عوام کو بھی اپنی اپنی جگہ پہ ہمیں سدھرنا چاہیے، اور اکثر بدگمانیوں سے بچیں۔ ایسے ہی ذہن میں یہ سوچتے رہنا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بندہ اس طرف گیا تھا، اس طرف آیا تھا، اس نے میرے بارے میں یہ سوچا ہوگا،
تو یہ بدگمانیوں سے بچیں، اپنے ذہنوں کو صاف کریں، اور دوسرے نمبر پہ جاسوسی نہ کریں۔ ایسے ہی جانا کہ اللہ نے رزق کسی اور کو دیا ہے، فضل کسی اور پہ، ہم اس کی جاسوسی کرتے ہیں کہ اس کو تنخواہ کہاں سے آتی ہے، پیسہ کہاں سے آتا ہے، یہ کہاں رکھتا ہے، کہاں سے اٹھاتا ہے، یہ کدھر جا رہا ہے، کدھر آ رہا ہے، ایسے جاسوسی کرتے رہنا، کسی کے بارے میں ڈور لگائے رکھنا، سوچتے رہنا، تو یہ جاسوسی بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ کسی کی غیبت بھی یہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ آج اگر ہمارا ماحول ان باتوں کو سمجھ لے، جان لے کہ یہ کتنے بڑے عیب ہیں اور ان کا نقصان میری ذات پہ کتنا ہے، تو یقیناً جو سدھر جائیں گے تو ہمارا بہت سارا گھر سے لے کے ہماری جتنی منزل ہے، ہماری رفتار ہے، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ امن والی ہو سکتی ہے۔ آج آپ دیکھ لیں کہ ہمارے اندر بگاڑ کتنا تک آیا ہوا ہے، کتنا بگاڑ ہے، کہاں کہاں سے آج ہم خراب ہیں، اور ہم نے کبھی ان عیبوں کو عیب سمجھے نہیں۔ کتنے سارے ایسے گمان ہیں جو خواہ بخواہ ہم نے اپنے ذہنوں میں رکھے ہوئے ہیں، وہ بندہ کیسا ہے، وہ بندہ کیسا ہے، وہ بندہ کیسا ہے، ہمیں سروکار ہی نہیں ہے کسی سے کوئی سروکار نہیں۔ حالانکہ میں نے اپنا جواب دینا ہے، آپ صاحب نے اپنا جواب دینا ہے۔ ہم سارے جو آئے ہوئے ہیں، ہم اپنے پیپر امتحان دے رہے ہیں، اور امتحان دینے کے بعد ہم نے چلے جانا ہے۔ جو ہماری ذمہ داری ہے، جو بندہ ہماری کسٹڈی میں ہے، بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، جن کے حقوق ہمارے ذمہ ہیں، بس ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور وہ بھی وہ حق کہ جو حق تیرے ذمہ تھا وہ تو نے ادا کیا، بس فقط یہ پوچھا جائے گا۔ اس کے علاوہ ہم سے کوئی پوچھا نہیں جانا۔ لیکن ہم اتنے مخبر ہیں کہ کبھی کسی کے بارے میں خبر لیتے ہیں، کبھی کسی کے بارے میں خبر لیتے ہیں، وہ بندہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے، وہ کیسا ہے۔ ہم نے اپنے ذہن کی وہ ڈائری بھری ہوئی ہے، بار بار ڈائری بھری ہوئی ہے۔ جو ہمارے ذمہ ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہمارے فرائض ہیں، واجبات ہیں، کبھی ان کے اوپر ہم نے ذہن لائے ہی نہیں کہ ہم نے جواب کس کا دینا ہے۔ آپ دیکھ لیں جو ہماری ذمہ داری ہے، آپ دیکھیں ذرا، کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، آپ اپنی ذمہ داری تو چیک کریں۔ ایمان لانے کے بعد آپ ذرا اپنے فرائض کو دیکھیں۔ جیسے آپ سنتے ہیں نا ذرا کہ خمس البنیاد اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پہ، یہ ہمارے ذمہ کے فرائض ہیں ہمارے، اور وہ کیا کیا؟ سب سے پہلے اقامت صلاۃ، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جانا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، نماز ہم پہ فرض ہے، نماز فرض ہے، لیکن ہم کتنے بار نماز پڑھتے ہیں، کتنی توجہ دیتے نماز میں؟ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے ہمارے فرائض ہیں، تو کیا ہم نے توجہ دی کبھی؟ آپ نے فرائض کو چھوڑ دیا، اپنے واجبات کو چھوڑ دیا، اپنے سارے کے سارے واجبات کو ہم چھوڑ بیٹھے گا۔ یہ ہیں حقوق اللہ، جو اللہ کریم کی طرف سے حق تھے ان کو بھی چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حقوق العباد، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک، غریبوں مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ بھی ہمارے ذمہ تھے، یہ واجبات تھے ہمارے ذمہ، یہ بھی ہم نے چھوڑ دی۔ کتنی ساری پاس کرتے ہیں، کا کتنی پابندی کرتے ہیں، ان ساروں کو چھوڑ کے اگر ہم ترازو پہ تولے نا تو یہ سارے آج ہم ایک پلڑے میں رکھ دیں، حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی، ان کو ایک پلڑے میں رکھ دیں، اور دوسری طرف اگر آپ جو آج ہم کر رہے ہیں صبح سے شام تک، شام سے صبح تک جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اگر ان کو صحیح، اگر منصف مزاج ہو کہ ہم تلی پہ رکھ کے، سامنے رکھ کے اگر کھولے نا، تو ہو سکتا ہے کہ ہم شاید اپنی پوری زندگی میں اپنے فرائض اور جو واجبات ہمارے
ذمے تھے وہ ہم نے سارے چھوڑ بیٹھے، اور فضولیات جو ردی تھی جن کو ہم نے باسکٹ میں ٹوکری میں پھینکنا تھا اور مسجد کے آگے نکل جانا تھا، وہ سارے ہمارے نام اعمال میں سے نکلیں گے، جن کا کوئی لینا دینا نہیں، سروکار ہی نہیں ہے، وہ ہمارے رجسٹر سے نکلیں گے، اور حکومت اور حکومت بات یہ سارے کے ساتھ ادھورے رہ جائیں گے۔ جو ذمہ داریاں تھیں وہ ہم آج چھوڑ بیٹھے، تو لہذا اپنے فرائض اور واجبات کا خیال کریں اور بدگمانیوں سے بچیں۔ یہ جتنا ہم نے جس وزن کو ہم نے اپنے سروں پہ رکھ لیا یہ سراسر زیادتی ہے، ان کو توق بنا کے ہم نے اپنے گلوں میں ڈال دیا۔ جو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جو ہمارے ذمہ نہیں ہے، جو فضول ہے، یہ تو ہم ایسے کاغذ چن رہے ہیں، ردی اٹھا رہے ہیں، ایسے ردی اٹھا رہے ہیں، ایسے وزن اٹھا رہے ہیں، ایسے بوجھ اٹھا رہے ہیں، اور اٹھا کے ہم اپنے سروں پہ رکھ رہے ہیں۔ اگر ان کو ہمیں ان کے بارے میں ہمیں غصے کی نہیں ہوگی۔ آج میرے چند ساتھی جو زیادہ تر یہاں رہتے ہیں، بیٹھتے ہیں، وہ سنتے رہتے ہیں، یہ بات بھی قدرتی ذرا ذہن میں آ گئی، تو میں نے کہا کہ اس بات کے اندر وہ بات میں ذرا میں شامل کر رہا ہوں۔ اکثر یہ میں آپ کو اپنی آپ بیتی سنا رہا ہوں کہ جب کوئی ٹیلی فون آتا ہے، ٹیلی فون پہ پوچھتا ہے یا ویسے آدمی کے سامنے بیٹھ کے پوچھتا ہے، تو سوال جو دین کے بارے میں آج آپ سے سوال ہوتے ہیں نا، تو یقین جان لیں اکثر و بیشتر قرآن مجید سے اور حدیث پاک سے ہم سے سوال نہیں ہوتے۔ بتائیں قرآن پاک کی فلاں آیت کا مطلب کیا ہے، حدیث پاک کا یہ ترجمہ کیسے، یہ نہیں پوچھا جاتا۔ اور اس سے دور ہٹ کے کوسوں دور ایسے من گھڑت سوال جو ذہن میں آیا، دل میں آیا، جو شیطان نے دل میں بات ڈال دی وہ رکھ دی، کہیں سے سنی وہ رکھ دی، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا قرآن و سنت سے تعلق نہیں، فقط جو اخبار رسالے کی بات ہے، فقط فلم کہانی ڈرامے کے ساتھ جس کا تعلق ہے، یا زیادہ سے زیادہ جس کا تاریخ سے تعلق ہے، تاریخی بات ہے، اس کو سامنے رکھ دیتے ہیں۔ بتاؤ جناب یہ کیا ہے، بتاؤ جی فلانے بندے کے پیو کا نام کیا تھا، اس کے نام ماں کا نام کیا تھا، اس کی عمر کتنی تھی، اس کے پاس رقبہ کتنا تھا، اس کے پاس پیسہ کتنا تھا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، جس کے بارے میں ہم سے کچھ ہی نہیں جانا وہ باتیں لاتے ہیں۔ کبھی کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ ہمیں بتائیں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا ہم ترجمہ کر دیں، تفسیر کر دیں، ذرا ہمیں سمجھا دیں، تشریح کر دیں، ذرا اس آیت کو ذرا کھول دیں۔ آپ یہ کبھی کوئی سوال نہیں کرتا تھا۔ زیادہ سے زیادہ طلاق کا مسئلہ آ جاتا ہے، طلاق کا مسئلہ، اس کے اندر بھی دعویٰ کرتے ذرا اکثر و بیشتر، یہ آج موضوع تو نہیں تھا، ذرا یہ بات ذہن میں آئی تو میں ذرا کر رہا ہوں۔ اکثر و بیشتر لوگ احتیاط کی ضرورت ہے، میں اس لیے کر رہا ہوں، اکثر و بیشتر لوگ گھر میں نچاکیاں ہوتی رہتی ہیں، غصہ مرد کو آ جاتا ہے، خاوند کو غصہ آ جاتا ہے، لڑ پڑتے ہیں، جھگڑا ہو جاتا ہے بیوی کے ساتھ، تو اکثر و بیشتر آج اس وقت یہ موضوع بھی انشاءاللہ کس دن رکھیں گے، تفصیل کے ساتھ ذکر کریں گے، آج بس جس میں ذکر کر رہا ہوں۔ اکثر بات ہمارے سامنے ہمارے بھائی جو ہیں وہ اکثر اوقات اپنی بیویوں کو تینوں طلاقیں دے دیتے ہیں، تینوں طلاقیں دے دیتے ہیں۔ اب آپ جتنے بھی سادہ سمپل بندے بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی شہید باپ ہیں، آپ کو اتنا پتہ ضرور ہے کہ جب بندہ بیوی کو طلاق دے تو طلاق ہو جاتی ہے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ ہر خاص عام بندے کو تقریباً پتہ ہے مرد جب طلاق دے تو بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے، لیکن پیچیدگی صرف اتنی ہوتی ہے، اور ہمارے سے صرف یہ مسئلہ آ کے اکثر پوچھا جاتا ہے، حالانکہ بندے نے خاوند نے تینوں طلاقیں دے چکی ہوتی ہیں، لیکن دا لگا سے ہمیں ذرا دا لگا کے یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی اس بندے نے طلاق دی، بلا آپ یہ بحال ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، بحالی ہو سکتی کہ نہیں ہوتی، حالانکہ وہ طلاقیں تینوں ہو جاتی ہیں، لیکن ہم سے ذرا آ کے یہ ڈنڈی مار کے ہاتھ بڑھا کے کان پھاڑ کے صرف اتنی بات پوچھی جاتی کہ کسی طریقے یہ تینوں طلاقیں بھی جو ہے نا یہ سائڈ پہ ہو کے یہ عورت اسی بندے کے نکاح میں دوبارہ آ جائے، یعنی ان کی صلح ہو جائے۔
یہ بھی صرف کہا لگا تھا، حالانکہ پتہ ہوتا ہے جب بندہ طلاق دیتا طلاق ہو جاتی ہے۔ پیچیدگی یہ ہوتی ہے کہ ایک طلاق جب بندہ دے تو ایک ہوتی ہے، جب دو ہو جائیں تو دو ہوتی ہے، جب تین دی جائے دے دی جائیں تو ہو جاتی ہے۔ لیکن جب تینوں دے دی جائیں اس کے بعد بیوی اس کے ہاتھ میں دوبارہ نہیں آ سکتی۔ لیکن ہمارے پاس آ کے ہمیں کھپا کے یا دائیں بائیں ہو کے، نہیں جی یوں تھا، نہیں جی وہ لڑ پڑے تھے، نہیں جی بس عورت نے طلاق قبول ہی نہیں کی، نہیں جی پتہ اس وقت غصے میں تھا، نہیں جی اس نے یہ نشہ کیا ہوا تھا، یوں تھی، ایسی باتیں ذرا کر کے نا تو دراصل ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ یہ سودا بحال ہو جائے۔ تو زیادہ سے زیادہ یہ بات آ کے پوچھی جاتی ہے، اصل جو باتیں ہوتی ہیں وہ پوچھی ہی نہیں جاتی۔ تو لہٰذا اصل جو ہمارا موضوع تھا وہ یہی تھا کہ اللہ کریم صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اکثر بدگمانیوں سے بچا کرو۔ تو لہٰذا میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ فضولیات سے بچو، اکثر ایسی باتوں سے، لطیفوں سے، ڈراموں سے بچو، اپنا وقت کو ضائع نہ کرو، یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ ان عیبوں سے آپ بچیں اور بچ کے جتنا آپ کا وقت ہے اس وقت کو دین میں لگائیں، اپنے فرائض اپنے واجبات ادا کریں، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر کے جائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی پارٹیاں جو سیاسی شغف رکھتے ہیں، سیاست کا شوق رکھتے ہیں، قائدین کو چاہیے کہ وہ کوئی ایسی بات نہ کریں کہ جس کے ساتھ اس ملک کے اندر بدامنی ہو، اور ان کے کارکنان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی احتیاط کریں اور ان تینوں عیبوں کے اوپر چوکس اور چوکنا ہو کے نظر رکھیں، بدگمانی نہ ہونے پائے، کسی کی جاسوسی نہ ہو اور کسی کی غیبت نہ ہو۔ اللہ کریم ہم سب کو معاف فرمائے، اپنے نیکوکار اور سارے بندوں کی صفوں کے اندر ہمیں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ وما علینا